خوش آمدید شان رمضان میں شان سحر کا ہمارے دوسرا نشریہ. تو آپ تقریباً روزانہ اسی وقت انشاءاللہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب کے ساتھ یہ سیگمنٹ دیکھیں گے, وظائف کا سیگمنٹ. کل اس کی ابتدائی نشست تھی. میں بس ڈائریکٹ سوال پر آتا ہوں مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے, بہت نوازش. سلمہ صاحبہ ہیں مفتی صاحب کراچی سے, کہتی ہیں میرا شوہر بے روزگار ہے, اپنی حد تک کوشش کرتا ہے لیکن ہمارے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے. مہنگائی ہے کہ 2 وقت کی روٹی پورا ہونے نہیں دیتی. میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہے اور یہی چاہتی ہوں کہ حلال ہی کھلاؤں. کوئی دعا بتا دیں کہ پریشانی دور ہو جائے. اب یہ آئی ایم شور کہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اصل میں یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کافی فیملیز کا یہ مسئلہ ہے کہ فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور لیکن وہ حلال سے نہیں ہٹتے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو شوہر بے روزگار ہیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ کوشش کرتے ہیں لیکن بے روزگاری دور نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ جب ایسے حالات ہوں گے اور نوکریاں ناپید ہو جائیں گی تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ تو مانگنے پر مجبور ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے شوہر سے کہیں کہ ایفرٹس کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, آپ بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنا کہ قرآن کریم میں ایک آیت جو بڑا حوصلہ دیتی ہے وسیم بھائی. جی جی دیکھیں قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے, لیکن یہ ضرور سورہ الم نشرح میں ہے کہ ان مع العسر یسرا. تو یہ 2 مرتبہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہے. یاد رکھنا کہ ہمیشہ شام نہیں رہتی, ہمیشہ رات نہیں رہتی, صبح صادق ضرور ہوتی ہے اور سورج طلوع ضرور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میری بہن اللہ تبارک و تعالی آپ کے شوہر کو بھی اچھا حلال روزگار عطا فرمائے گا. اور یہ ایک بہت ایک روشنی کی کرن ہے. دیکھیں وسیم بھائی, جب مال ہوتا ہے نا, پیسہ کھلے انداز میں ہو, جیب میں کارڈز رکھے ہوئے ہوں تو کوئی فکر نہیں ہوتی اور بندے کو زیادہ پھر طلب بھی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے میرے پاس, اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر کم ہو جائے, ختم ہو جائے تو وہاں پر بڑی آزمائش آتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو. اچھا, وہ اکیلے میں سوچتا بھی ہے کہ میں حلال کمانے کے لیے آ رہا ہوں تو رکاوٹیں آ رہی ہیں, اور میں حرام کمانے کے لیے تو مجھے ہر دوسرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو یہ کام کر لو, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تم تو مصیبت میں ہو, اضطراری حالت میں ہو, تمہارے لیے تو جائز بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہزار منہ ہزار باتیں ہوتی ہیں اور یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے پوری زندگی اپنے بچوں کو حلال کے لقمے کھلائے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے بچوں کو حلال لقمے کھلائے وہ بچے نافرمان نہیں ہوتے, وہ اپنے ماں باپ کے انتہائی فرما بردار ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. میں بلکہ چلتے چلتے ایک واقعہ بھی عرض کروں کہ حجاج بن یوسف کے دور میں نا ایک صوفیاء کی جماعت تھی. اچھا, وہ مستجاب الدعوات ہے, جو دعا کریں وہ قبول ہو. اچھا, یہ بڑا ڈرتا تھا ان سے, تھا بڑا ظالم قسم کا. اس نے کیا کیا کہ ان کی دعوت کی, دعوت کرنے کے بعد بڑی پیار محبت سے پاؤں پڑھ کر دعوت کی کہ دعوت میں آ جاؤ. وہ آ گئے, بیچارے سیدھے سادے تھے. کھانا کھلا دیا, کھانا کھا لیا. کھانے کے بعد اس نے الٹی سیدھی باتیں کی تو انہوں نے کہا ہم بدعا دیں گے. کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, اچھا اب تم جو بھی کرو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا تھا لیکن تمہارے پیٹوں میں حرام لقمے چلے گئے ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ بندہ حلال کی طرف رہے. اور میں جو دعا آپ کو دے رہا ہوں یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جن جن کے فیملیز کے خاندانوں کے یہ مسائل ہیں اس حدیث پاک کو, اس دعا کو نوٹ کر لیجئے کہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا ہے. اور یہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 میں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فإنہا بئست البطانہ. اس کا ترجمہ یہ ہے, یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے, برا ساتھی ہونے کی وجہ سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ بری عادت ہے.
یہ آپ فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ آپ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا معلق رہتی ہے اس وقت تک جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو یہ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا. نمازوں کی پابندی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی اور جتنی فیملیز کے مسائل وہ حل فرمائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں مانع. مانع کہتے ہیں روکنے والا, رشید سیدھی تدبیر بتانے والا. جی تو یا مانعو یا رشیدو اسے دن میں کسی بھی وقت 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. یا مانع وہ روکے گا آپ کو حرام سے, برے ساتھیوں سے. یا رشیدو اور انشاءاللہ وہ آپ کو رزق حلال کی طرف اچھی تدبیر عطا فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر آئے اور پوری دنیا چھیننے پر آئے کوئی چھین نہیں سکتا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. کیا کہنا ہے, بہت نوازش جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب, بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگ اپنے سوالات بھیجتے رہیے, ہم کوشش کریں گے جتنی دامن وقت میں گنجائش ہو اس اعتبار سے انشاءاللہ وظائف جناب مفتی سہیل احمدی صاحب سے پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی علماء کے سیگمنٹ میں بھی ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ.